السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ تو آج جناب ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پاکستانی استنبول میں اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں، تو ان کے بارے میں بڑی پرابلم ہے بیچاروں کو، جن کے پاس پیپر نہیں ہے، کوئی کارڈ نہیں ہے، یا غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اپنی مزدوری کرتے ہیں کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں۔ تو وہ لوگ بڑے پریشان ہیں پیسے بھیجنے کے معاملے میں، کیونکہ جب ہم ہفتے کے دن تنخواہ لیتے ہیں تو یا ہفتہ لیتے ہیں یا مہینے کے بعد تنخواہ لیتے ہیں، تو انہوں نے پیسے گھر بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو بندے ان کو اپنے مکان میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ 15-20 لڑکے رہتے ہیں یا 10 لڑکے رہتے ہیں، تو وہ ان کہتے ہیں کہ لاؤ میں تمہارے پیسے بھیجتا ہوں۔ تو کبھی کبھار زیادہ تر چلو بھیج ہی دیتے ہیں، زیادہ تر ان کے ساتھ فراڈ کافی ہوتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، کل مل جائیں گے، پرسوں مل جائیں گے، تو آج بھی چھٹی ہے، آج یہ بات ہے، تو بڑی پریشانی بیچاروں کو ہوتی ہے۔ تو اتنی مشکل سے پیسے کماتے ہیں، تو یہاں پھر ایک لڑکا اکٹھے کرتا ہے، وہ آگے دینے جاتا ہے، تو اس کو وہاں پہ کوئی پرابلم رستے میں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی پیپر نہیں ہوتے، کوئی لیگل کارڈ وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو جو غیر قانونی طور پہ یہاں بیچارے رہتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے گزارش ہے کہ یہاں پاکستانیوں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، تو ہر محلے میں تقریباً بنی ہوئی ہیں، کوئی لیگل پیسے بھیجنے کا طریقہ اختیار کریں، یعنی کہ کسی کے ہاتھ میں ایسے پیسے نہ دیں، یعنی کہ کیونکہ کافی لڑکے مجھے کال کرتے ہیں، میرے اس نے 1000 لیا دینا ہے، اس نے 2000 دینا ہے، اس نے 500 دینا ہے، مجھ سے لیے ہیں پاکستان بھیجنے کے لیے۔ تو ایون ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو بیچارہ ایک لڑکا ایماندار ہوتا ہے، 20-25 لڑکوں میں سب کی وہ تنخواہ اکٹھی کرتا ہے، تو کسی کو آگے ادھر دے جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے نا، وہ کچھ تو لوگ مہینے بعد لگاتے ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتا ہے، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ ہر بندہ اپنے اپنے پیسے خود بھیجے، اور کسی دکان سے کسی کو ساتھ لے کے جس کے پاس کارڈ ہو، یا پھر کوئی ایسی دکانیں بھی ہیں جو اچھے ایماندار آدمی ہیں زیادہ تر، تو ان کی دکان سے بھیجیں پیسے، یعنی کہ کم از کم اگر آپ کے پیسے جو کمائے ہوئے ہیں وہ آپ کے گھر پہنچ جائیں، یعنی کہ تو کسی کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں ایسے فضول، کیونکہ بڑے لڑکے بیچارے جن کے پیسے تنخواہیں رہ گئی ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں بعد میں، پھر وہ کبھی تھانے وغیرہ بھی نہیں جا سکتے بیچارے۔ تو جس نے لیے ہوتے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیپر نہیں ہے، یہ بندہ تھانے نہیں جا سکتا یا کہیں آگے پیچھے نہیں جا سکتا، پولیس کو انفارم نہیں کر سکتا، تو وہ پھر ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ 2-3 ہفتے دوستی لگاتے ہیں مکان پہ آ کے، تھوڑی ایور کلیورنگ دکھاتے ہیں بندوں کو، ہوشیاری دکھاتے ہیں، میں یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا ہوں، تو پھر ان کے پیسے جو لے کے رفو چکر ہوتے ہیں بالکل ملتے ہی نہیں ان کو۔ یعنی کہ چلے جو پاکستان میں اس کا ہمشہری ہو، سیم سٹی میں رہتا ہو، وہ تو چلو پاکستان میں جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں پیسے، تو وہ گھر والے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، ایسے کافی ساری پرابلم ہے۔ تو کسی نہ کسی دکان سے پیسے بھیجیں، دکان ادھر اکسرائے میں دکانیں ہیں، سلطان چشری میں دکانیں ہیں، جہاں بھی ہر محلے میں آپ کو دکانیں ہوں گی، کم از کم دکان والے کو یہ ہوگا کہ میں 500-600 لیرہ بھیجنے لگا ہوں یا 1000 بھیجنے لگا ہوں، تو اس میں بے ایمانی نہ کروں، اس بندے کے گھر پہنچ جائے پیسے۔ تو کوشش کریں جی اپنے پیسے اچھے بندوں کے حوالے کریں۔ تو میں بھی کسی کا نام نہیں لے سکتا، پھر سب دوست ہیں جو کام کرنے والے دکانوں والے ہیں یا کرنسی کا جو کام کرتے ہیں، یا جو پاکستان پیسے بھیجنے کے جن کے پاس چھوٹی چھوٹی برانچیں ہیں، تو پھر کسی کا نام لیں تو کیونکہ میرا نام نہیں لیا، ان کی پبلسٹی کر رہے ہیں آپ، تو میں کسی کی پبلسٹی نہیں کر رہا۔ تو میں یہی آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کسی نہ کسی دکان سے اپنے ریلیشن کے حساب سے پیسے بھیجیں، آپ کے پیسوں کا نقصان نہ جناب ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی، اپنا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے آپ کے لیے۔ تو اللہ حافظ جی۔